بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان صحیح جگہ پر غلط وقت پر پہنچ جاتا ہے اور ماحول میں بکھری سنگینی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایک نوجوان کی مشکل جو اچانک ہی ایسی افتاد کا شکار ہو گیا جس سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ غیر سازگار ماحول کا شکار ہو جانے والے نوجوان کی دلچسپ خطہ جس کا نام ہے مظہر سلیم ہاشمی۔ انسان راستے سے بھٹک جائے تو راہ دشوار ہو جاتی ہے اور جب راستہ مشکل ہو جائے تو منزل مقصود تک پہنچنا بھی کارگار بن جاتا ہے۔ میں اس وقت جس شاہراہ پر تھا اس پر انسان بھٹک کر شاید ہی منزل تک پہنچتا ہے۔ کوئی ذی ہوش شخص تو موڑوے کو چھوڑ کر ایسی ٹوٹی پھوٹی سڑک پر کراچی جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی راہیں اختیار کرنی پڑتی ہیں اور آپ غلط جگہ پر غلط وقت پر پہنچ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ 6 دن کے سخت محنت کام کے بعد میں آج جب حیدرآباد سے کراچی کے لیے روانہ ہونے لگا تو میرے ایک ہم پیشہ نے درخواست کر دی کہ میں اسے ٹھٹہ تک لفٹ دے دوں۔ تھکن کے باعث میرا اس جانب سے واپسی کا قطعاً ارادہ نہیں تھا اور ایک بار تو میرے من میں آیا کہ نرمی سے انکار کر دوں، لیکن میرے کام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ میں انکار نہیں کر سکا۔ آخر کل کو مجھے بھی تو کوئی مدد مانگنے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی تو وہ بھی احسان فراموشی سے یقیناً اجتناب برتا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے بجائے میں نے اس کا انتخاب کیا تھا اور اب اسی پر واپسی تھی۔ ہم 8 بجے کے بعد روانہ ہوئے لیکن خراب سڑک اور کھمبا گھوٹ پر ایک ٹرالی الٹ جانے کی بدولت 11:15 بجے تک ہی ٹھٹہ پہنچ پائے۔ آؤ جناب آپ کو گرما گرم کھانا کھلاؤں۔ میں نے جب اپنے کلیگ کو اس کے گھر کے پاس اتارا تو وہ خوش اخلاقی سے مجھے دعوت دینے لگا۔ میں نے کہا نہیں شکریہ۔ میں نے نرمی سے انکار کیا، اگرچہ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، لیکن میں اپنی بیگم کو واپسی کے حوالے سے مطلع کر چکا تھا۔ ویسے بھی مجھے کورنگی میں اپنے گھر تک جانا تھا اور امید تھی کہ اگر کوئی ناگہانی نہ پیش آتی تو اگلے 2 گھنٹے میں وہاں بآسانی پہنچ جاتا۔ تب تک اپنے پیٹ میں دوڑتے چوہوں کے رقص سے لطف اندوز ہونے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ جنوری کے آخری دن چل رہے تھے۔ دن میں اتنی سردی نہیں ہوتی تھی لیکن رات میں بہت ہوا کرتی تھی۔ تو میں اپنی جیپ کو تیز دوڑاتا ہوا اپنے گھروں میں پہنچا تو ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہاں موجود پستول بردار ایک شخص کو دیکھنے سے قبل ہی مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ وہاں کا کشیدہ ماحول ساری کہانی بیان کر رہا تھا۔ طوفان سے پہلے طاری ہونے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا چونکا دینے والے ماحول کو دیکھ کر ایک بار تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ واپسی کی بھی قطعاً گنجائش نہیں تھی کیونکہ چائے کی دھن میں اندھا دھن کئی قدم اندر داخل ہو چکا تھا اور میرے پیچھے موجود دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ سن کے آپ حیران رہ جائیں گے۔